بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام برکات ماہ سیام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی ایک میسج آیا جس میں یہ گزارش تھی کہ کچھ بچوں کے لیے بات کریں، تو انشاءاللہ مولانا سے بھی کہوں گا وہ اس پہ روشنی ڈالیں، لیکن یہ ضرور میں بتاتا چلوں کہ قرآن شریف میں موجود ہے آیت کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو یہ بچوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے آگے چلتے ہوں اور ان سے سختی سے بات کرتے ہوں اور ان کو جھڑکتے ہوں، تو اس وقت اوپر آسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کانپنے لگتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں ایسے اولادوں کی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ تو یہ تو پیغام ہو گیا، اور ہم بڑھتے ہیں قبلہ مولانا سید قلب عباس کاظمی صاحب کی طرف۔ وہ اسی پہ ہم لوگ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں کہ یعنی روزے کے درجات پہ جو آپ روشنی ڈال رہے ہیں۔ جی آغا، اس پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ روزے کی بڑی عظمت ہے جی، اور اس پر خود عزیز اسلم ہاشم یہ فرما رہے تھے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من لم یغفر لہ فی شہر رمضان جی، لم یغفر لہ الی قابل الا ان یشہد عرفہ۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں نہ بخشا گیا ہو، یعنی اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش کی کوشش نہ کی ہو، آئندہ رمضان تک وہ بخشا نہیں جائے گا، مگر یہ کہ وہ 9 ذی الحج کو میدان عرفہ میں حاضر ہو۔ اور عجیب حدیث ہے جو میں سامعین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے۔ جب پہلا زینہ پر قدم رکھا جی، تو آپ نے آمین کہا۔ جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا۔ سبحان اللہ۔ جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا۔ تو اصحابہ نے عرض کیا، جب آپ زینوں پر قدم رکھتے ہوئے منبر پر گئے تو 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال کما رقیت الدرجۃ الاولی جاءنی جبرائیل۔ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا جی، تو جبریل امی تشریف لائے۔ فقال شاکیہ عبد ادرک رمضان فن سلخ منہ ولم یغفر لہ فقلت آمین۔ کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو مسلمان ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کرے وہ آتش جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب اس کے بعد وہی بات جو آپ پر کوشچن ہوا تھا، جی، والدین کی عظمت کے بارے، تو وہ خود اس حدیث میں یہ الفاظ آ گئے ہیں، تو آگے میں سناتا ہوں۔ یہ تو پہلا زینہ تھا، اور اس کے بعد فرمایا ثم قال شاکی عبد ادرک والدیہ او احدہما
فلم یدخلہ الجنت فقلت آمین. فرمایا جبریل امین تشریف لائے جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا، اور جبریل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ، بدبخت ہے وہ بندہ جس نے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو ناراض کیا ہو اور ان کو راضی نہ کر سکے اور ان کی خدمت نہ کرے، اللہ اکبر، تو کبھی جنتی نہیں بن سکتا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ روزہ نہ رکھنا بدبختی ہے، جنت سے دوری کا نام ہے. والدین کی خدمت نہ کرنا، والدین کو عظمت نہ دینا، والدین کی باتوں کو نہ ماننا، جی تو فرمایا یہ بھی وہ کبھی بندہ جنتی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ والدین کو دکھ دے رہا ہے. اور پھر تیسری حدیث فرمائی پیغمبر خدا نے فرمایا ثم قال شاک عبد ذکرت عنده ولم یصلی علیک فقلت آمین. یعنی پیغمبر نے، وہ میں الفاظ بھول گیا ہوں، پیغمبر نے فرمایا جب میں نے دوسرے زینہ پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کہ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کا حکم نہیں مانتا، ان کی تابعداری نہیں کرتا، تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر نے فرمایا آمین، یعنی پیغمبر آمین فرمایا، ہاں کیا اس کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں. تو جس کے بارے پیغمبر آمین فرما دیں تو پھر حضور آپ ہی اندازہ فرمائیں. اور تیسرا فرمایا کہ جب میں نے تیسرے زینے پر ممبر پر قدم رکھا تو جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ کے رسول خدا فرماتا ہے کہ آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑ رہا ہو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو میں نے فرمایا آمین. سمجھیے بات. تو حضور جی ہے عظمت روزہ، عظمت والدین. لیکن اب چونکہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، حضور انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی انیس بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. بہت خوبصورت آج کا یہ پروگرام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہدایت جیوی جو ہے وہ اتنا عمدہ یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، اور حقیقت میں ہم لوگوں کے لیے یہ مشن راہ ہے. اور جیسے کہ قبلہ فرماتے ہیں یہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. لیکن اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یعنی ہمارے جاننے والے بھی ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتے جو حکم خدا نے دیا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس میں کیا ہم لوگ بھی ہیں کہ ہم وہ تربیت نہیں دے پاتے جو کہ تربیت دینی چاہیے، جو تربیت اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے، یا پھر ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ ہم اس ماحول میں چلے گئے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہوں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری بات میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، عبادت اور تربیت. عبادت اور تربیت یقیناً بہت عمدہ یہ جز ہے. اسلام میں عبادت اصل اور بنیاد کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیتی اسکیم کا بھی حصہ ہے. اب اسی طرح خدا نے یہ کہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ ذریات آیت نمبر 51 آیت سے لے کے آیت نمبر 56 تک ہے، 51 سے 56 تک ہے. میں صرف ایک لفظ آخر میں بولنا چاہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے جنات اور انسان پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ہم وہ عبادت حقیقی معنوں میں کیوں نہیں کر پاتے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ آخر ہم میں کیا خرابیاں ہیں جو ہمارے جس طرح سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے؟ عبادت انسان کے حقیقی کمال اور قرب الہی کا یہ وسیلہ ہے. تو آخر اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اس طرح سے عبادت کریں جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے، ہمارے رسول چاہتے ہیں، ہمارے ائمہ چاہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا، وہ کافی وقت لیا ہے میں نے. بہت شکریہ انیس حیدر صاحب، نیو یارک امریکہ سے کال تھی. انشاءاللہ آپ کے سوال کو اور آپ کی بات کو اگر وقت ہوا تو آج کے ہی پروگرام میں، نہیں تو آئندہ پروگرام میں ضرور کریں گے. جی بڑا اچھا سوال تھا محترم برادر کا، ہم ممنون متشکر ہیں کہ انہوں نے ایسا سوال کیا. لیکن چونکہ آج رمضان المبارک کے بارے میں بات عرض کر رہا ہوں تو انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس پر تفصیلاً ہم بات عرض کریں گے. مگر جو ان کی ایک فکر تھی اور اس سوال میں جو ایک روح تھی کہ عبادت، تو اسی پر میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور یہ اس ہمارے موضوع کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے بات، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب مثلا روزہ ہی لے لیں تو روزے کے 3 درجات ہیں. اب روزہ 3 درجوں میں شمار ہوتا ہے. فرسٹ، اول جسم کا روزہ ہے جی، تو یہ بھی عبادت ہے جی. اور اول جسم کو ہر قسم کی خوراک سے باز رکھنا، اس کا نام روزہ. مثلا کھانا پینا ان چیزوں سے رک جائیں تو یہ بھی روزہ ہے. یہ عوام کا روزہ ہے. مثلا جیسے میں ہوں، میں عامی آدمی ہوں اور میں نے ایک وقت سے لے کر ایک وقت تک حکم خدا کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ عوام کا روزہ ہے. اعضاء اور حواس کو بھی معصیت سے، گناہ سے بچانا. آنکھ کو، کان کو، کہ کان میری غیبت نہ سن رہی ہو. آنکھ جو ہے وہ بھی میرے کنٹرول میں ہو. تو حضور یہ خاص آدمیوں کا روزہ ہے. کھانا پینا چھوڑ دینا جیسے کہ ہم ہیں، یہ عام آدمیوں کا روزہ. اس کا بھی درجہ ہے، یہ نہ کہ تصور کیا جائے کہ اس کا درجہ نہیں ہے. لیکن جو خواص ہیں، خاص آدمی ہیں، ان کا روزہ جو ہے حضور، ان کے جتنے بھی باڈی کے اعضاء ہیں سب کو روزہ ہوتا ہے. زبان کو روزہ ہے، ناک کو روزہ ہے. ابھی اور اس کے علاوہ رہا یہ کہ دیکھا کہ آپ اگر وہ روزے کے جو ہیں مبتلات اور روزے کی ان چیزیں جتنی بھی ہیں، مکروہات ہیں، ان میں اگر جائیں حضور تو کسی چیز کو سونگھنا ایسا کہ وہ حلق تک جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور کان کو بھی روزہ ہو، ہاتھ کو بھی روزہ ہو، پاؤں کو بھی روزہ ہو، پیٹ، یہ اعضاء باڈی کو روزہ، یہ خواص کا روزہ ہے. اب تھرڈ قسم ہے روزے کی کہ انسان کی تھنکنگ کو بھی روزہ ہو، فکر اور ذہن کو بھی روزہ ہو. واہ واہ واہ. اس میں کوئی باطل چیز نہ آئے جی، اس میں کوئی شیطانی وسوسہ نہ آئے. تو یہ روزہ کس کا ہے؟ یہ روزہ مقربین کا روزہ ہے. اللہ اکبر. یہ عام آدمی کا روزہ نہیں ہے، ہم نہیں بچ سکتے. اور خاص لوگوں کا جو روزہ ہے اس سے بھی ایک بلند چیز ہے. تو اب حضور یہ درجات ہے، جتنا انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، جتنا اس کا نالج ہو، جتنی معرفت ہو، تو وہ اس انداز سے روزے سے ثواب بھی حاصل کرتا ہے اور روزے سے بلندی بھی پاتا ہے اپنے نفس میں. اس پر میں 1-2-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جی فرماتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک و یدک و کل عضو منک. اللہ اکبر. فرمائے جب تم روزہ رکھے ہو، روزہ رکھنا چاہتے ہو، تو اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے اور اس کے منع کردہ کاموں سے باز رکھو. یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں روزہ رکھوں تو اب حضور اس میں یہ ایک ظاہری روزے کا سلسلہ ہے، مگر آگے جو حدیث بڑھ رہی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، وہ بھی اس بات پر روشنی ڈال رہی ہے. مولا فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کہ لیس الصوم امساک عن المآکل والمشرب، الصوم الامساک
अन कुल्ल मा यकरहुल्लाहु सुब्हानहु, अल्लाह अकबर, कि रोज़ा जो है ये फ़कत ये नहीं है कि ये चीज़ खाओ पियो नहीं है जी, खाने पीने से रुकने का फ़कत नाम नहीं है, रोज़ा खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा यानी हर उस चीज़ को तर्क कर देना है जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। ये भी एक मंजिल आ गई। मगर अब दूसरी मंजिल पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस रोज़ा के बारे इरशाद फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि सौमुल जसद अल इमसाक अनिल अग़ज़िया, कि बॉडी का रोज़ा क्या है? खाने पीने से रुक जाना, ये बॉडी का रोज़ा। हमारा जो है ये बॉडी का रोज़ा है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फरमाया बे इरादतिन व अख्तियारिन खौफन मिनल इक़ाब व रग़बतिन फिस सवाब। ये रोज़े की तारीफ़ फरमा रहे हैं मौला, कि फरमाते हैं कि जिस्म का रोज़ा जो है ग़िज़ाओं से बाइरादा व अख्तियार अल्लाह के डर और सवाब की रग़बत और उम्मीद में अपने आप को दूर रखना है। और आगे हज़ूर फरमाते हैं कि सौम नफ्स, ये तो ज़ाहिरी रोज़ा है, बदन का रोज़ा खाना। फरमाया सौम नफ्स इमसाकुल खम्स अन साइरिल मासिम व खुलूवुल क़ल्ब मिन जमी असबाब शर। नफ्स का रोज़ा हवा से खमसा जो हैं आपके तमाम गुनाहों से दूर रहना और तमाम असबाब शर का दिल से खाली होना। ये दिल के बारे फरमा रहे हैं, आपका दिल भी पाकीज़ा हो, आँख भी पाकीज़ा हो, नाक भी पाकीज़ा हो, कान भी पाकीज़ा हो। यानी मालूम है कि ये इस मंजिल पर अगर बंदा रोज़ा रहे तो उसके नफ्स का रोज़ा होगा। मगर फरमाते हैं कि नहीं, अभी एक मंजिल बाकी है, क्योंकि 3 चीज़ें मैंने अर्ज़ की थी ना, जी हाँ, कि बदन का रोज़ा जी, और उसके बाद जो है वो आम लोगों का रोज़ा है, और दूसरी चीज़ों से रुकना ये ख़वास लोगों का रोज़ा है। मगर फरमाते हैं कि जो मुकर्रबीन इलाही हैं उनका रोज़ा क्या फरमाते हैं? सयामुल क़ल्ब अनिल फ़िक्र फ़िल आसाम अफ़ज़लो मिन सयामिल बतन अनित ताम। अक़ल का, थिंकिंग का रोज़ा, अक़ल का गुनाहों के बारे में सोचने से रोज़ा रखना खाने पीने से, पेट के रोज़े से बेहतर है। तो मालूम यह हुआ कि एक है खाना पीने से रुक जाना, ज़बान भी चल रही है गीबत के लिए, गाली के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, और हजूर वाहियात जो हैं बातें हम कर रहे हैं, फोश बातें कर रहे हैं, हाँ जी, कौल ज़ूर से भी नहीं रुक रहे हैं, हर बुरी चीज़ से नहीं रुक रहे हैं। और फिर ये हो गया, और फिर हजूर बाज़ औक़ात हम नाक को भी बंद कर लें, हाँ जी, और उसके बाद हजूर हलक से भी कोई चीज़ बाहर न जाए, काने भी हजूर अंदर न जाए, और कान जो है हजूर वो भी बुरी बात न सुने। मगर ये बॉडी की सब रोज़े हैं। नहीं, थिंकिंग पाक हो, यानी पूरा दिन इंसान की फ़िक्र और दिल जो है वो हजूर किसी ख्याल की तरफ न जाए, तो ये है वो मंजिल रोज़े की, और ये मुकर्रबीन का रोज़ा है। तो यार हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम उस मंजिल पर जाएं और इस रोज़े के आदि बने इंशाअल्लाह। और कुछ सवाल? और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो उसमें यही कि रोज़ा मोमिन पर फ़र्ज़ हुआ है, वाजिब हुआ है, तो मोमिन वो कौन सी इबादत करे, वो कौन सी बेहतरीन इबादत हैं कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बरकत हासिल कर सके इस महीने में? जी, बड़ा अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। यकीनन आगा वक्त की मुनासबत से हम शायद फिर मौका मिला तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मगर मैं इतना अर्ज़ करता हूँ कि इस महीने में सबसे बुलंद चीज़ जो है वो रोज़े वाले के लिए है, वो कुरान मजीद की तिलावत करे। वाह! यानी कुरान मजीद जो है हजूर, इंसान इससे जितना भी करीब आए वो अल्लाह की कुर्बत भी हासिल होती है और इंसान नसीहत भी पकड़ता है। बल्कि मैं ये आम गुजारिश करूँगा जो भी बिरादरान मेरी बात सुन रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम ज़रूर दें।
اب آپ کہیں گے ہمارے بچے قرآن پڑھ بھی چکے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے اختیار میں رہی ہیں. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ علم جیسے جیسے بڑھتا ہے ہدایت آٹومیٹک آتی ہے. آپ جتنا ان کو علم کے قریب کریں اور علم قرآن کے قریب کریں، چونکہ قرآن ہدایت ہے تو اس مناسبت سے ایک نہ ایک دن بندہ سنبھل جاتا ہے. جو قرآن سے لو لگاتا ہے وہ برائیوں کو آہستہ آہستہ چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن ایک بہترین میڈیسن ہے گناہوں سے بچانے کے لیے. مگر ہاں، قرآن کو اگر کوئی آدمی بطور دعا کے پڑھے تو اس سے کام نہیں بنے گا. قرآن بطور میننگ کے ساتھ پڑھے تو یقیناً اس کی عظمت ہے. اور جیسے محترم نے یہ سوال کیا ہے اس پر میں حدیث بھی ایک سنا دوں کہ سب سے بہترین رمضان المبارک میں ایک مومن مسلمان کے لیے وہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائے اور قرآن مجید کو ہمتاً گوش ہو کر اس کے ترجمے پر نگاہ کرے. اردو کا ترجمہ ہے، انگلش کا ترجمہ ہے، فارسی کا ہے، یعنی جس لینگویج کا ترجمہ ہے. کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے تو یقیناً اس ترجمے پر غور کرے. جتنا ڈیپ جائے گا اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. اور اس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيٌّ وَرَبِيُّ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ہر ایک شے کی بہار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بہار جو ہے وہ رمضان المبارک ہے. اسی پر ہم بات تمام کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے سبجیکٹ میں ہم اس پر مزید بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ. خداوند کریم سننے والوں کو آباد و شاد رکھے اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. ناظرین، پروگرام برکات ماہ سیام میں آپ سماعت فرما رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے مولانا سید قلب عباس کاظمی صاحب کو. ان کی گفتگو سے یقیناً آپ نے فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا. میں آج پھر یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ای میلز یا ٹیکسٹ میسیج کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ لائیو کال کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسروں میں بھی ہمت پڑتی ہے اور وہ اپنے سوالات بیان یعنی پیش کرتے ہیں جس کے جوابات ملتے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے 6:30 to 7:30 یہ پروگرام آپ کی خدمت میں دوبارہ لے کر حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا ظفر عباس ملک صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی طلبگار ہے. ایک جو بھوکے کو کھانا کھلائے، اور کتنا بہترین موقع ہے ماہ رمضان جس میں اگر یہ عمل کیا جائے. دوسرا وہ جو اپنی زبان قابو میں رکھے، جس کا اشارہ بھی مولانا صاحب نے بھی کیا. اور وہ جو قرآن کی تلاوت کرے، یہ بھی آپ نے بھی مولانا سے سنا. اور وہ جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، یقین کریں کہ ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے. منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.